صوفی وہ ہے جب بات کرے تو اس کا بیان اپنے حال کے حقائق کے اظہار میں ہو، مطلب یہ کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو خود اس میں موجود نہ ہو، اور جب خاموش رہے تو اس کا معاملہ اور سلوک اس کے حال کو ظاہر کرے، اور علائق سے کنارہ کشی اس کے حال پر ناطق ہو، یعنی اس کا بولنا بوقت کلام اصول طریقت پر صحیح ہو، اور اس کا کردار بوقت سکوت مجرد محض ہے، اور یہ دونوں حالتیں درست ہوں۔ جب بولے تو اس کی ہر بات حق ہو، اور جب خاموش رہے تو اس کا ہر فعل فقر ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: التصوف نعت اقیم العبد فیہ قیل نعت للعبد ام للحق فقال نعت الحق حقیقت و نعت العبد رسم۔ تصوف ایسی خوبی ہے جس میں بندے کو قائم کیا گیا ہے۔ کسی نے پوچھا یہ حق کی صفت ہے یا بندے کی؟ آپ نے فرمایا اس کی حقیقت حق کی صفت ہے اور اس کی ظاہری رسم و حالت بندے کی صفت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی حقیقت بندگی کی صفت کی فنا چاہتا ہے، اور صفت بندگی کی فنا حق کے ساتھ بقا کی صفت ہے، اور یہ صفت حق ہے، اور اس کی ظاہری رسم و حالت بندے کے دائمی ریاضت و مجاہدے کی مقتضا ہے، اور دائمی مجاہدہ یہ بندے کی صفت ہے۔ اور جب دوسرے معنی میں دیکھنا چاہو تو یوں سمجھو کہ توحید کی حقیقت کسی بندے کی صفت میں صحیح نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ بندے کی صفات میں ہمیشگی دوام نہیں، اور خلق کی صفت بجز رسم و ظاہر کے کچھ نہیں، کیونکہ خلق کی صفت میں بقا نہیں ہے بلکہ وہ حقیقتاً حق کا فعل ہے، لہٰذا ان صفات کی حقیقت حق کے ساتھ ہو گئی۔ اس مفہوم کو یوں سمجھو کہ حق تعالیٰ نے بندے کو روزہ رکھنے کو فرمایا، روزہ رکھنے کی وجہ سے بندہ روزہ دار کہلایا۔ یہ روزہ از روئے رسم ظاہری بندہ کی صفت ہو گئی، لیکن از روئے حقیقت روزے کی حقیقت حق تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہمیں خبر دی کہ الصوم لی وانا اجری بہ، بخاری شریف، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ میری وجہ سے ہے، اور جو کچھ ان کے مفعولات سے ہے وہ سب اس کی ملکیت ہے، لیکن تمام عبادتوں اور چیزوں کی نسبت بندے کی نسبت بطریقت رسم و مزاج ہوگی، نہ کہ حقیقتاً۔ نمبر 3، حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ التصوف ترک کل حظ للنفس، تصوف تمام نفسانی لذات و حظوظ سے دستکشی کا نام ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک رسمی یعنی مجاز، دوسرے حقیقت۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اگر نفسانی لذتوں کو چھوڑ چکا ہے تو ترک لذت بھی ایک لذت ہے، اسی کو رسم و مجاز کہا جاتا ہے، اور اگر وہ اس کا بھی تارک ہے تو یہ فنائے لذت و خط کہلاتی ہے۔ اس معنی کا تعلق حقیقت و مشاہدے سے ہے، لہٰذا ترک خط و لذت بندہ کا فعل ہے، اور فنائے حظ و لذت حق تعالیٰ کا فعل ہے، لہٰذا بندے کے فعل کو رسم و مجاز اور حق کے فعل کو حقیقت کہا جائے گا۔ اس قول سے پہلا قول جو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ہے خوب واضح ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ الصوفیاء هم الذین صفت ارواحهم فصاروا فی الصف الاول بین ید الحق۔ صوفیاء کرام کا گروہ وہ ہے جس کی زندگیاں قدورت بشری سے آزاد اور آفت نفسانیہ سے پاک و صاف ہو کر آرزو اور تمناؤں سے بے نیاز ہو گئے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ کے حضور بلند درجے اور صف اول میں آرام گستر ہیں، اور ما سوا اللہ کے سب سے قطعاً کنارہ کش ہو چکے ہیں۔ نمبر 5، وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ الصوفی الذی لا یملک ولا یملک، صوفی وہ ہے جس کے قبضہ میں کچھ نہ ہو اور نہ خود کسی کے قبضہ میں ہو۔ یہ عبارت عین فنا کی ہے کہ فانی الصفت نہ مالک ہوتا ہے نہ مملوک، کیونکہ صحت مالک موجودات پر درست آتی ہے،
اس قول شریف کا مطلب یہ بھی ہے کہ صوفی دنیاوی ساز و سامان اور اخروی زیب و زینت میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود بھی تو کسی کی ملکیت میں ہے۔ وہ اپنے نفس کے حکم کا پابند نہیں ہوتا، اس لیے کہ غیر کی خواہش واردہ کے غلبہ سے وہ خود کو بھلا چکا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ غیر کو بھی بندگی کی طمع سے فنا کر چکا ہوتا ہے۔ یہ قول مبارک دقیق و لطیف ہے۔ اس منزل کو گروہ صوفیہ فنائے کل سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہم ان کے غلط مقامات کی اس کتاب میں انشاءاللہ نشاندہی کریں گے۔ نمبر 6، حضرت ابن جلالی دمشقی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ التصوف حقیقت لا رسم لہ، تصوف سراپائے حقیقت ہے جس میں رسم و مجاز کا دخل نہیں ہے، کیونکہ معاملات و افعال میں رسم و مجاز کا دخل ہے اور اس کی حقیقت حق تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، جبکہ تصوف خلق سے کنارہ کشی کا نام ہے، تو اس کے لیے رسم و مجاز کا دخل ممکن ہی نہیں۔ نمبر 7، حضرت ابو عمر دمشقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ التصوف رویات القونی بعین النقص بل غض الطرف عن القونی، جہان کو نقص و عیب کی آنکھ سے دیکھنے کا نہیں بلکہ دنیا سے منہ پھیر لینے کا نام تصوف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہان کو عیب و نقص سے بھرپور دیکھو، کیونکہ یہ دلیل بقائے صفت کی ہے، بلکہ جہان سے آنکھوں کو بند کر لو، کیونکہ یہ دلیل فنائے صفت کی ہے۔ اس لیے کہ جب کائنات پر نظر ہوگی تو حد نظر کے بعد نظر کی منزل بھی ختم ہو جائے گی، اور دنیا سے آنکھیں بند کر لینے میں ربانی بصیرت کی بقا ہے، یعنی جو شخص اپنے سے نابینا ہوگا وہ حق کو دیکھ سکے گا، کیونکہ ہستی سے باہر نکلنے کی اسے کوئی راہ نہیں ملتی۔ الغرض ایک وہ ہوتا ہے جو خود کو تو دیکھتا ہے لیکن اسے ناقص نظر نہیں آتا، اور دوسرا وہ ہے جو اپنی طرف سے نظر کو بند کر لیتا ہے، اسے نہیں دکھتا، تو وہ شخص جو خود کو دیکھ لیتا ہے اگرچہ خود میں اسے نقص و عیب نظر آتے ہیں، مگر یہی نظارہ ایک حجاب ہے، اور جو دیکھتا ہے وہ نظر میں در پردہ رہتا ہے، اور جو اپنی ہستی کو دیکھتا ہی نہیں وہ نابینائی میں محجوب نہیں ہوتا۔ اہل معانی اور عرفہ کے نزدیک یہ مفہوم و مراد اصلی قوی ہے، مگر یہ قیام اس کی شرح کا نہیں۔ نمبر 8، حضرت ابو بکر شبلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ التصوف شرک لأنہ صیانۃ القلب عن رؤیت الغیر ولا غیر، تصوف میں شرک ہے اس لیے کہ دل کو غیر کی رویت سے بچاتا، حالانکہ غیر کا وجود ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اثبات توحید میں غیر کی رویت شرک ہے۔ جب دل میں غیر کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے تو دل کو غیر کے ذکر سے بچانا محال ہے۔ نمبر 9، حضرت حصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ التصوف صفاء السر من قدورت المخالفات، دل کو مخالفت کی قدورت سے پاک و صاف رکھنے کا نام تصوف ہے۔ مطلب یہ کہ باطن کو حق تعالیٰ کی مخالفت سے محفوظ رکھو، کیونکہ دوستی موافقت کا نام ہے اور موافقت مخالفت کی ضد ہے۔ دوست کو لازم ہے کہ سارے جہان میں دوست کے احکام کی حفاظت کرے، اور جب مطلوب و مراد ایک ہو تو مخالف کی گنجائش نہیں ہے۔ اخلاق۔ نمبر 10، حضرت محمد بن علی بن امام حسین بن علی مرتضیٰ سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ التصوف خلق فمن زاد علیک فی الخلق زاد علیک فی التصوف، پاکیزہ اخلاق کا نام تصوف ہے، جس کے جتنے پاکیزہ اخلاق ہوں گے اتنا ہی زیادہ وہ صوفی ہوگا۔ پاکیزہ اخلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک حق تعالیٰ کے ساتھ، دوسرے خلق کے ساتھ۔ حق تعالیٰ کے ساتھ نیک خوئی یہ ہے کہ اس کی قضاء و قدر پر راضی رہے، اور خلق کے ساتھ نیک خوئی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی رضا کی خاطر مخلوق کی محبت کا بار برداشت کرے۔ یہ دونوں قسمیں طالب ہی کی طرح راجع ہوتی ہیں،
کیونکہ حق کی صفت استغنا یعنی کہ وہ طالب کی ناراضگی و رضا دونوں سے بے نیاز ہے۔ یہ دونوں وصف نظارۂ توحید سے وابستہ ہیں۔